بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورہ حامیم سجدہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. مکی صورت ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کو سورہ فصلت بھی کہا گیا ہے. اس کو حامیم سجدہ زیادہ اس لیے کہا گیا ہے، اس کے نام سے زیادہ اس لیے مشہور ہے کیونکہ حامیم سے شروع ہوتی ہے اور اس میں ایک سجدہ ہے. یہ صورت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس میں بھی توحید اور آخرت کی دعوت ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ عقبہ بن ربیعہ جو مکہ کا مشرک تھا، اس نے اپنی طرف سے ایک ریپریزنٹیٹیو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال چاہتے ہیں تو ان کو مال دے دیں گے، اگر حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کروا دیں گے، اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں تو لیڈری دے دیں گے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جن کا اثر ہو گیا ہے تو ان کا علاج کریں گے. لیکن توحید کی دعوت کو چھوڑ دینے کی جو ہے ریکویسٹ کے ساتھ ان لوگوں نے بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پتہ ہے کہ ان کا تو مشن کیا ہے کیا نہیں، تو اس کے اوپر سے یہ توحید کی دعوت وہ ہرگز جو ہے نہیں ان کو چھوڑنا تھا، اور پھر یہاں پر اور توحید کی طرف بلاتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حامیم. حامیم یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کے معنی یا انٹرپریٹیشن ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بٹ ایک ایک لیٹر کے اوپر 10 نیکیاں ضرور ہے. تنزیل نازل کردہ ہے، آہستہ آہستہ نازل ہونا، درجہ بدرجہ بتدریج نازل ہونا، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. کس کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ من الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کی طرف سے. تو قرآن کا نازل کرنا، اللہ جو رحمان ہے اللہ جو رحیم ہے، یہ دو صفت، یہ دو ایٹریبیوٹس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مرسیفل، جو بینیفیشنٹ ہے، جو بہت فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کی طرف سے قرآن جو ہے نازل ہوئی ہے. تو پھر یہ کتاب تم کو کتنا فائدہ پہنچائے گی. کتابن ایک کتاب ہے. کیا ہے؟ قرآن، جو اوریجنل کاپی لوح محفوظ میں ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے. فصلت کھول کر بیان کی گئی ہے. فصلہ تفصیل سے ہے، تو اس میں جو ہے کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر فصلت میں ایسے یعنی اس میں یہ معنی آتے ہیں کہ ہر معاملے کو، ہر چیز کو الگ الگ کر کے کھول کھول کر تفصیل میں جو ہے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آیات ہو، اس کی آیات. تو اب یہ کھول کھول کر آیات کو بیان کیا گیا ہے. قرآن قرآن ہے، عربی عربی میں. اب یہ عربی زبان میں نازل ہوئی. اوریجنل لینگویج کیا ہے جس میں قرآن نازل ہوئی؟ وہ عربی ہے. اس کو انٹروڈکشن ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں ہم عربی لینگویج میں کیسے نازل ہوئی اس کو کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہیں. لقوم، ایک قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہے، یعنی اہل عرب جو عربی جانتے ہیں، عربی اچھی طریقے سے ان کو معلوم ہے، ان کے لیے جو ہے یعنی ان کے پاس یہ آئی، لیکن ہے تو ہدایت ہم سب کے لیے. تو یہ کتاب اتنی کھول کھول کر بیان کی گئی ہے کہ جو بھی علم رکھتا ہے، چاہے وہ عربی زبان کا علم رکھتا ہے یا ایون اگر ہم دیکھیں سائنٹیفک نالج ہے، اکنامکس کی نالج ہے، سوسائٹی کی نالج ہے، ہسٹری کی نالج ہے، ہر کوئی جو ہے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جو ہے ہدایت
جو ہے پا سکتا تھے۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے اصل علم قرآن کا علم ہے۔ اگر وہ علم ہم کو اللہ کے قریب نہیں لے کر جا سکتا ہے، اگر وہ علم ہم کو اللہ سے کنیکٹ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ہمارے لیے وہ علم بھی کوئی مطلب دنیا کا علم یا کوئی اور علم بھی جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشخبری جنت کی دینے والے، ڈرانے قیامت سے، انجام سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ فأعرض، تو روح گردانی کیجئے یا اعراض برتیے۔ یعنی اتنی خوبیاں قرآن میں ہیں، اتنی اچھی چیزیں قرآن میں ہیں، اتنی یعنی ساری چیزیں بیان کر دی گئی کہ قرآن کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ ہدایت نہیں پاتے، پھر بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں، تو آپ بھی منہ موڑیے۔ اکثرہم، ان میں سے اکثر یعنی میجورٹی آف پیپل، دے ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ۔ فہم لا یسمعون، پس وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اور سننے میں جو ہے ایک تو سننا ہے اور دوسرا سن کر عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں سنتے ہی نہیں ہیں، سننے کا ہی ٹائم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے غیر مسلمان تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کے پاس بھی قرآن سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ فہم لا یسمعون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے چھوڑ دو، روگردانی کرو، کتنا سمجھاؤ گے، کتنا بولو گے۔ اگر if they themselves they don't have interest, if they themselves they don't want بھلا for their دنیا and آخرت، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ایک بڑی وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اکثرہم لا یسمعون، اکثر ان میں سے نہیں سنتے، چاہے مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلمانوں میں سے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں اسپیشلی اہل مکہ، قلوبنا فی اکنہ، دل ہمارے پردوں میں ہے۔ اب پردوں میں اکنہ غلاف کی طرح ہے، بند ہے، لپٹے ہوئے ہے، اور یہ اکنہ ایسا جو ہے کاف نون سے ہے، یہ تو ایسا کپڑا جس میں لپیٹ دیا گیا۔ تو ہمارے دل تو لپیٹ دیے گئے، ہمارے اندر جو ہدایت نہیں پہنچ سکتی، یعنی ٹونٹ مارتے تھے۔ مما تدعونا، اس سے جو تم پکارتے ہو ہم کو، یعنی توحید کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں، وقرن، بوجھ ہے، یعنی قرآن سننے ہم نہیں سن سکتے، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے یا پردے ہے، یہ کہتے تھے۔ ومن بیننا، اور ہمارے درمیان، و بینکا، اور تمہارے درمیان، حجابن، ایک پردہ ہے، یعنی ایک رکاوٹ ہے، ہم سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ہم ریسپونڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بات کو کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر پردے کا مطلب ہے کہ ایک قسم کی روک ہے، یعنی یہاں پر حجاب ایسا پردہ جس سے ایک چیز کا دوسرے چیز کو دیکھنا پاسبل نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہدایت کے لیے دل، کان، آنکھ ہے، لیکن کیا ہے وہ ہدایت میں، یعنی ساری چیزیں فلٹر ہو رہی ہے، یہاں پہ ساری چیزیں ان کو سنائی نہیں دے رہی ہے، یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ اندر ایبزارب نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ پردہ ہے، یعنی ایسا پردہ جو جیسے اجنبی ہے، تم جو ہے نا، حالانکہ دیکھیے اجنبی ان کو ایسے لگتے تھے، حالانکہ اہل کتاب کا بلڈ ریلیشن بھی تھا، ایک ہی قوم سے تھے، رشتے بھی تھے، لیکن ایسا تھا کہ ان کا کلچر، ان کا شرک، ان کا یہ، اور قرآن کی دعوت ایک الگ چیز لگتی۔ ارے تم تو اجنبی لگ رہے، ہم تو الگ، یعنی قرآن کی دعوت، توحید کی دعوت، آخرت کی کامیابی، یہ ساری چیزیں ان کو ایک الگ چیز، ڈفرینٹ ورلڈ لگتا تھا۔ تو وہ کہتے تم الگ ورلڈ کے ہیں، ہم الگ ورلڈ کے ہیں۔ تو پھر یہاں پر ان کی سوچ ڈفرینٹ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر وہ تو حق اور ریالٹی ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو وہ بالکل جو ہے ڈفرینٹ اور عجیب چیز ان کو لگتی۔ فعمل، بس عمل کرو، اننا عاملون، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو جو ہے کیا کرتے رہے، اللہ کے اس کو وہ ہٹ درمی کرتے رہے، ہماری نہیں مانتے رہے، انکار کرتے رہے، ٹھیک ہے تم عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے رہیں گے۔ یعنی اہل مکہ جو ہے وہ توحید جس کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جو توحید کی طرف تم بلاتے ہو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہمارے دل پہلے سے ہی غلافوں میں بند ہے، ایک آڑ کے بیچ میں ہے۔ تو اب یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، یعنی ان کو توحید کی بات، ایک اجنبیت کا ایک پردہ، ایک اجنبیت کی دیوار ان کے شرک کی بات میں اور توحید کی بات میں جو ہے نظر آتا تھا۔ تو اب کہا جا رہا ہے بس عمل کرو، بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں، یعنی یہاں پر اب دونوں کو اپنا اپنا وہ کرنا ہے، یعنی تم پکارتے ہو ہم کو طرف اس کی، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، بس عمل کرو، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، یعنی تم توحید کے اوپر وہ کرو اور ہم جو ہے شرک کے اوپر رہیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، انا، میں، بشر، ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہارے مانند، یوحا، وحی کی جاتی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ میں بھی انسان ہی ہوں تمہارے لیے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، اور یہ وحی کیوں کی جاتی ہے، انما، بے شک، الہکم، الہ
را الہ واحد، الہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی الہ ہے سب کا. فاستقیموا تو سیدھے رہو، یعنی فاستقیموا استقامت سے ہے، کسی چیز پر برقرار رہ کر اس کے لیے، یعنی آپ اللہ کے لیے اس کے اوپر سیدھے رہو، اس کے اوپر ہی جمے رہو، اس کے اوپر ہی استقامت رکھو اور اسی کی عبادت کرو. ادھر ادھر شرک میں مت پڑو، ادھر ادھر یہ کبھی الہ کی طرف وہ الہ کی طرف مت جاؤ. الیہ اس کی طرف، فاستغفروہ اور بخشش مانگو اس سے، یعنی معافی مانگو کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ ایسا نہیں کہ آج کسی کی عبادت کر لیے کل کسی کی عبادت کر لیے، کنٹینیوسلی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جمے رہ کر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. وویل للمشرکین اور ہلاکت ہے، یعنی تباہی ہے، بربادی ہے مشرکین کے لیے. اب مشرکین کون ہیں؟ الذین وہ لوگ لا یوتونا جو نہیں ادا کرتے الزکوٰۃ زکوٰۃ. اب یہ مکی صورت ہے، یہاں پر جو ہے اس کے دو انٹرپریٹیشنز ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پر مال کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا نفس کی کا تزکیہ، زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا ہے نا، نفس کا تزکیہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی شرک سے پاکی بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ پر جو ہے کیونکہ زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوا تھا، واجب نہیں ہوا تھا، لیکن پہلے انبیاء اکرام کی جو ہے قوم بھی زکوٰۃ ادا کرتی تھی، ان کے اوپر بھی تھا، تو خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا دونوں چیزیں ہے. سو اٹ کوڈ مین مالی زکوٰۃ، اٹ کوڈ بی مین جو ہے نفس کا تزکیہ، دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہے. وہم بالآخرتی اور وہ آخرت کے ساتھ ہم کافرون انکاری ہے، یعنی آخرت میں جی اٹھنا حساب کتاب کے اوپر یقین نہیں کرتے. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، یعنی نہ کم ہونے والا نہ ختم ہونے والا یہاں پر ہے. تو الحمدللہ جنت میں ایسی نعمت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا میں دیکھیے ایک نعمت ملتی ہے، یعنی ایک کچھ فروٹ لے کر آئے، کیک لے کر آئے، پیسٹری لے کر آئے، کھانے پینے کی ہے یا زیور ہے، ایک ٹائم کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں وہ نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اور استقامت سے عمل کرنے کا جو ہے یہاں پر ایک وہ آیا ہے، یعنی کنٹینیوسلی کوئی عمل کرنا، کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا نہیں. دین میں چھوٹا سا چھوٹا عمل اگر کیوں نہ کیا گیا ہو لیکن استقامت سے کیا گیا ہو، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، بندہ مومن جب بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ویسا ہی عمل لکھ دیا جاتا ہے جو وہ قیام اور صحت کی حالت میں کرتا ہے. جو پابندی سے کوئی کام کرتا ہے، اگر کوئی یعنی بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں، یا کچھ نارمل سے ہٹ کر تھوڑی حالت میں اس سے وہ کام چھوٹ جاتا ہے، تو بھی اگر وہ نہیں کیا تو بھی اس کے لیے وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے، اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے جیسے وہ نارملی کرتا تھا، کیونکہ وہ استقامت سے نارمل حالات میں کرتا تھا. تو استقامت سے جو ہے عمل کرنے کا بہت بڑا اجر ہے. قل انکم کہہ دیجئے کیا بے شک تم لتکفرون البتہ تم کفر کرتے ہو، بالذی ساتھ اس ہستی کے خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین 2 دنوں میں، یعنی پوری زمین کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دن میں پیدا کر دیا. اور پھر وَتَجْعَلُوا اور تم بناتے ہو لہو اندادا اس کے لیے شریک، یعنی جس نے جو ہے اکیلے پوری زمین کو کریٹ کیا 2 دنوں میں. اب 2 دن یعنی اب وہ کیسا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ 1 hours is equal to 24 hours، یہ زمین کے اوپر، ارتھ کے اوپر بیکاز آف ارتھس روٹیشن اس کا کانسیپٹ ہے. لیکن یہ ایک دن کتنے گھنٹوں کا ہے، کتنے اس کا ہے، کتنا اٹ کوڈ بی 1 stage 2nd stage جب یوم کا آتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہم کو. تو جس نے اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، تم اس کے ساتھ یعنی جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اکیلے نے زمین کو بنایا، تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین، یہ ہے رب العالمین. تو رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. دیکھو اللہ سبحانہ، اور عالمین علم سے ہے، علم کا مطلب نشانی ہے، یہ زمین اٹ سیلف میں نشانی ہے. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا، اور تم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو یا اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ. اب یہ پہاڑ پہ زمین کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، من فوقہا اس کے اوپر، یعنی اب آپ دیکھیے کیسے اندر سے پہاڑ کے روٹس ہوتے ہیں اور وہ اوپر سے نظر آتے ہیں.
تو یہ دیکھیں وبارک اور برکت عطا کی یا برکت ڈالی فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں اچھی چیزوں میں کیسے بڑھوتری ہوتی ہے. دیکھیے انسان کو دیکھیے بڑھوتری، بیج سے درخت کو دیکھو بڑھوتری، پھر وہ بیج سے درخت سے فروٹس دیکھو، پودے دیکھو، پھول دیکھو، کیسی بڑھوتری ہوتی ہے زمین میں. وقدر اور مقدر کی فیہا اس میں اقواتہا اس کی پیداوار، یعنی زمین سے کون کتنا کھائے گا، کیسا کھائے گا، سب اس کو مقرر کر دیا کہ کتنے سبزے نکلیں گے، کتنے سیڈز نکلیں گے، کتنے پھل نکلیں گے، کیسا ہوگا. فی اربعۃ ایام 4 دنوں میں ہے. یعنی پھر دن کیسے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. سواءً برابر ہے للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی جتنے لوگوں کو جتنی چیز کی ضرورت ہے، ساری چیز انسان تک اس کی ضرورت کی چیز، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کیڑا ہو، چاہے مکوڑا ہو، چاہے انسان ہو، سب کچھ جو ہے اس تک پہنچتی ہے. اور نہ کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں، لیکن ہماری ضرورت کی ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہے، چاہے منرلز ہے، چاہے آئلز ہے، چاہے یعنی کتنی چیزیں زمین سے، کول ہے، فیولز ہے. اللہ کی کتنی بڑی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ یہ سب ہے. اور ہر ڈفرینٹ جگہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، کہیں اورنجز ہے تو کہیں مینگوز ہے، کہیں ٹی پلانٹیشنز ہے، کہیں زیتون انجیر ہے، کہیں کھجور ہے. کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی جگہ، کس جگہ کیا اگانا ہے، کس سے کس کو فائدہ اٹھانا ہے، کیا یہ سوائے اللہ کے کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جھکنا نہیں چاہیے. ثم پھر استوا متوجہ ہوا، استوا سوا سے ہے برابر کرنا، ایکویلبریم آفٹر دس، کیونکہ ایک بگ بینگ ہوئی تھی، اس کے بعد سب چیز ایکویلبریم میں آئی. الی السمائی آسمان کی طرف، وہی اور وہ دخان دھواں تھا، یعنی ایک دم ایک اسموک تھا. جیسے اگر سائنس میں ہم دیکھیں گے، جیولوجی کو اگر دیکھیں گے، کاسمک اسموک تھا، ہائیڈروجن گیس تھی. پھر فقالا تو اس نے کہا، لہا اس سے یعنی آسمان سے، ولیل اردی اور زمین سے، ائتیا دونوں آ جاؤ یعنی وجود میں آ جاؤ، طوعاً خوشی سے، او کرہا یا ناخوشی سے. یعنی یہاں پہ بگ بینگ کو ایکسپلین کیا جائے، ساری یونیورس ٹرنڈ انٹو اے کلاؤڈ آف اسموک، جس سے زمین اور آسمان بنے. قالتا دونوں نے کہا، اتینا ہم آ گئے، طائعین فرما برداروں کی طرح. یعنی ان کی چوائس کیا تھی؟ نافرمانی نہیں تھی، لیکن وہ کیا کیے؟ اطاعت کی. اب ہم جو ہے کیا وہ کرے، اطاعت کرتے ہوئے ہم آ گئے. زمین اور آسمان سے نے کہا، فقضاہن تو اس نے مقرر کیا ان کو، 7 سماوات آسمان، فی یومین 2 دنوں میں. اب یہ 2 دن اگین اٹ کوڈ بی 2 stages. تو یہاں پر جو ہے 2 stages میں پھر کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا 7 آسمان. اب یہ کیسے ہے، کس طرح کے گیلیکسیز ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. بہت سارے سائنٹسٹ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، بٹ یہاں پر وہ ہم کو کہ 2 دنوں میں آسمان کو جو ہے اس نے مقرر کیا، اوحا اور وحی کر دیا، فی کل سما یہ ہر آسمان میں، امرہا کام اس کا، یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی ڈیوٹی دے دی، جہاں جہاں رکھنا ہے. سورج کو اس کی جگہ دے دی، ڈیوٹی دے دی کہ اس کو جلنا ہے. یہ ہائیڈروجن ہے، کیسے ہائیڈروجن کو ہیلیم میں بدلنا ہے. پورا یہ نیوکلیئر ریاکشن کی وجہ سے جو گرمی آتی ہے، جو روشنی آتی ہے، پھر ایواپریشن ہوتا ہے. پھر چاند کو ہر مہینے میں کیسے کیسے سٹیجز چینج کرنا ہے. پھر زمین کے آڑ میں کیسا آنا ہے، پورا یہ کیسا چھپ جانا ہے، پھر اپنا پورا کیسا سائیکل کمپلیٹ کرنا ہے. پھر زمین کو کس اسپیڈ پہ جانا ہے، کس آربٹ میں جانا ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور خوبصورت بنایا ہم نے آسمان دنیا کو بھی مصابیح 7 چراغوں کے. مصباح چراغ جل کے روشن وہ کرنا، تو فیول جلتا ہے تو روشنی آتی ہے. تو ہیلیم کا جو کنورژن ہے تو اس کا ہے وحفظہ اور حفاظت. تو یہاں پر یہ اس سے مراد کیا ہے؟ پلانٹس ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پلانٹس جو ہے سب کیا کیے؟ بنا دیے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا. یہاں پہ تقدیر یعنی پروگرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پرفیکٹ پروگرام اینڈ پلان کیا. اور ایک اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پہچانو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور یہ ساری چیزوں کا اینڈ ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ آخرت کو. جیسے بگ بینگ ہوا ویسے ایک بگ کرنچ ہوگا. ایسی زبردست کائنات بنانے والے خود اللہ تعالیٰ کتنے زبردست ہو سکتے ہیں
پہچانو. جب بیوٹیفل پینٹنگ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ آرٹسٹ کتنا زبردست ہوگا نہیں سمجھتے, یا کوئی ایک ٹیکنالوجی ہوگا, جیسے آج اے آئی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اے آئی بنانے والوں کے پیچھے کتنے زبردست ٹیم ہوگی. تو اب یہ زبردست کائنات کو بنانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے زبردست ہوں گے. فَإِن پھر اگر اعرضوا وہ منہ موڑتے ہیں, یعنی سارے دلائل کے بعد, پروفس کے بعد, نشانیوں کے بعد منہ موڑتے ہیں, فقل تو کہہ دیجئے انذرتکم میں ڈراتا ہوں تم کو, صاعقۃ عذاب سے. اب یہاں پہ صاعقۃ ایکچولی بجلی کے معنی آتے ہیں, تو بجلی جس میں آواز ہو, تو ایسے عذاب سے مطلب بجلی کے عذاب سے, مثل مانند صاعقۃ عذاب کے, عادن قوم عاد کے, و ثمود اور سمود کے, کیونکہ ان کے اوپر جو ہے کس طرح آئے تھے اور کس طرح وہ ہوا تھا, ان کے اوپر کیسا عذاب آیا تھا, ویسے عذاب سے میں ڈراتا ہوں. اذ جاءتہم جب آئے ان کے پاس, الرسل کئی رسول, من بین ایدیہم ان کے آگے سے, ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے, اللہ تعبدوا کہ نہ تم عبادت کرو, الا اللہ مگر اللہ کی. قالوا انہوں نے کہا, لو شاء ربنا اگر چاہتا رب ہمارا, لانزل البتہ اتار دیتا, ملائکۃ فرشتے, فانا تو بے شک ہم, بما ساتھ اس کے جو ارسل تم بھیجے گئے ہو تم بھی ساتھ اس کے, کافرون انکاری یعنی تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے کیونکہ تم تو انسان ہو, عام انسان ہو. فاما عاد تو لیکن عاد, فاستکبروا بس انہوں نے تکبر کیا, یعنی اپنے آپ کو بہت جو ہے بڑے سمجھتے رہے, کیونکہ بلند بلند عمارتیں بناتے, اسٹرانگ تھے, تو وہ اپنے آپ کو کیا کیے, بڑے سمجھے. فی الارض زمین میں, بغیر الحق ناحق, کیونکہ ناحق کا مطلب they didn't deserve that pride, اور ناحق اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کے اوپر فخر کرتے رہے. وقال اور انہوں نے کہا, من اشد کون زیادہ شدید ہو سکتا ہے, منا ہم سے, قوتاً قوت میں, یعنی ہم تو سپر پاورز ہے. اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے, الذی وہ ذات ہے, خلقہم اس نے پیدا کیا ان کو, ہوا وہ, اشد زیادہ شدید ہے, منہم ان سے, قوتاً قوت میں, یعنی وہ تو بھول گئے کہ اتنے طاقتور جو تم ہو, تم کو پیدا کرنے والا خود جو ہے کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. وکانو اور تھے وہ, بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ, یا جہدون وہ انکار کرتے, یعنی جانتے بوجھتے جھٹلاتے. جہد علم کے باوجود انکار کرنے کے معنی بھی آتا ہے. کفر میں جہالت کی وجہ سے انکار کرنے کے معنی آتے ہیں, جہد میں جانتے بوجھتے انکار کرنے کے معنی آتے ہیں. فارسلنا تو بھیجا ہم نے, علیہم ان پر, ریحن ایک ہوا کو, سرسرن ٹھنڈ اور تیز. یہاں پہ تیز میں سرسرن میں صاد را سے ہے یہ, تو اس میں تیز اور ٹھنڈ دونوں کے جو ہے معنی آئیں گے. قوم عاد پر جو آندھی آ گئی تھی, فی ایامن نحسات منحوس دنوں میں, یعنی ان کے لیے منحوس تھے یہ 7 nights 8 days جو تھے کنٹینیوسلی مصیبت اور آفت والے تھے, اس لیے یعنی بری تھی, اس لیے نحوسیت کی جو ہے اس کے لیے ورڈ آیا ہے. کوئی دن یا کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی, لیکن ان کے لیے یہ منحوس تھی کیونکہ ان کی تباہی تھی. لِنُذِيقَهُمْ تاکہ ہم چکھائیں ان کو, عذاب الخزي عذاب رسوائی کا, فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں, دنیا کی زندگی میں ذلیل کرنے کے لیے ان کے اوپر اتنا کنٹینیوس عذاب آیا. ولا عذاب اور البتہ عذاب, الآخرت آخرت کا, اخزا زیادہ رسوا کن ہے, یعنی یہ تکبر کرتے تھے نا, تو تکبر کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, یا جو بھی تکبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ رسوا کن عذاب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. وہم لا ینصرون اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے, یعنی دنیا میں بھی مدد نہیں دیے جائیں گے. کوئی آیا ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, نہیں آیا, اسی طرح آخرت میں بھی مدد نہیں دیے جائیں گے. وہ اما اور جہاں تک کہ سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم, فہدیناہم تو ہم نے ہدایت دی ان کو, یعنی رسول کے تھرو. فاستحبوا تو انہوں نے ترجیح دی, یا پہ حب جو ہے پسند کیا کے معنی آتے ہیں, حب سے محبت سے, انہوں نے پسند کیا, پریفر کیا, العما اندھے پن کو, یعنی اپنے شرک کے اندھے پن, گمراہی کے اندھے پن کو پریفر کیا, علی الہدا ہدایت پر, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا, لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو پسند کیا, گمراہی کو پریفر کیا. تو آج ہم کو سوچنا ہے کہ ہدایت ہمارے پاس بھی آئی, صحیح بات ہمارے پاس بھی آئی, واٹ آر وی پریفرنگ, واٹ آر وی چوزنگ, واٹ آر وی لونگ. فاخذتہم تو پکڑ لیا ان کو, صاعقۃ چنگاڑ نے, العذاب الہون رسوا کن عذاب کی, بما کانوا یکسبون بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. اب یہاں پہ کمائی کرتے ہیں نا ان کے اعمال ہے, ٹھیک ہے, جان بوجھ کے. کسب میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے, جان بوجھ کر اپنے ایفرٹس لگا کر کمانا, جان بوجھ کر وہ اپنے ایفرٹس لگا کر جو ہے گمراہی کو پریفر کیے, برے کام کیے, تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر رسوا کن, اگین یہاں پہ تکبر کی وجہ سے رسوا کن عذاب آیا. ونجینا اور نجات دی ہم نے,
الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وکانو اور تھے وہ یتقون وہ تقوی اختیار کرتے. تو یہاں پر انجام میں اطاعت کرنے والے اور تقوی کرنے والوں کے لیے کیا جو ہے انجام ہے. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کیا کریں گے، ایمان لے کر آئیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہم کو عذاب سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے بچا لے اور ہم کو توحید کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر رکھے. وَيَوْمَ اور جس دن یحشر اکٹھا کیے جائیں گے اعداء اللہ اللہ کے دشمن، الی النار آگ کی طرف. یہ کون ہے؟ منکر ہے، مشرک ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو اپنا دشمن مانتے تھے. اب وہ بھی ہے اکٹھا کیے جائیں گے اللہ کے دشمن. فہم یوزعون تو وہ جمع کیے جائیں گے، یعنی گروپس میں ہوں گے نا، تو گروپس میں وہ بھی جو ہے جمع کیے جائیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ما جاؤہا جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، یعنی میدان حشر میں، شہیدہ گواہی دیں گے، علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، یعنی ان کے کان کیا کیا برا سنتے تھے، شرک سنتے تھے، برا باتوں کو سپورٹ کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، سب ہوگا. وہ ابصارہم ان کی نگاہیں، اور ان کی نگاہیں کیا کیا دیکھتی تھی، تو سب کچھ جو ہے یعنی شرک دیکھتے تھے، غلط دیکھتے تھے، گناہ دیکھتے تھے، سب کچھ، یا لوگوں کی تانک جھانک کرتے تھے. وجلودہم اور ان کی کھالیں، یہ سکن بھی جو ہے کیا کیا کرتی تھی سب بتا دیا جائے گا. بما کانوا یعملون بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. تو یہاں پر انسان کے برے عمل کی گواہی کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی رسول، کوئی اور نہیں، بلکہ اس کی خود کا جسم، خود کے جسم سے کہیں بھاگ سکتا ہے انسان؟ نہیں. اس کے کان، اس کے آنکھ، اس کے باڈی پارٹس، اس کی جلد خود گواہی دے گی. تو انسان کہاں بھاگ کر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسوائی سے بچا کر رکھے، اور بیسیکلی پہلے ان گناہوں سے بھی بچا کر رکھے. وقالو اور وہ کہیں گے، لجلودہم اپنی کھالوں کو، لما شہدتم کیوں تم نے گواہی دی، علینا ہمارے خلاف، یعنی تم میرا ہی سکن ہو، میرے جو ہے خلاف گواہی دیتے ہو. آج ہم یہ سکن کا فیشیل کرا رہے ہیں، لوشنز لگا رہے ہیں، اسکربز، اتنا مینٹیننس، یہ باڈی ہی دھوکہ دینے والی ہے. قالو وہ کہیں گے، انطقنا اللہ بلوایا ہم کو اللہ نے، یعنی ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولنے لگایا. الذی وہ ذات انطقا کل شیء جس نے بلوایا ہر چیز کو. اللہ تعالیٰ نے سب چیز کو بولنا سکھایا، تو آنکھ، کان، جلد سب کو جو ہے وہ بولنے لگوائے گا. وَهُوَ خَلَقَكُمْ اور اس نے پیدا کیا تم کو اول مرہ پہلی بار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اٹھیں گے، جائیں گے کس طرف؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی تو جانا ہے نا، کہیں اور ہے نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات ہم کو بتا رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ یعنی فرسٹ ٹائم ہم کچھ بھی نہیں تھے تو دنیا میں آئے نا، تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو دوبارہ آخرت میں اٹھائے اور پھر اس کے بعد تمہارے باڈی پارٹس کو بولنا سکھائے؟ جیسے تم کو بولنا سکھایا ویسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وما کنتم اور نہ تھے تم، تستترون چھپ سکتے، ان اس بات سے کہ یشہد علیکم کہ گواہی دیتے تم پر، سمعکم کان تمہارے، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری نگاہیں. اگر کوئی چپکے سے کوئی جرم کر لے، لوگوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے چھپ سکتا ہے، یعنی اپنے کان سے، اپنے آنکھ سے، اپنے باڈی سے چھپ کے کوئی انسان نہیں کر سکتا. وہی باڈی پارٹ جو ہے کیا کریں گے؟ پھر گواہی دیں گے. ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں، ولیکن لیکن ظننتم گمان کیا تم نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یعلم نہیں جانتا، کثیراً بہت کچھ، مما اس میں سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یعنی تم سمجھے کہ گناہ کر لیے، شرک کر لیے، اللہ کی نافرمانی کر لیے، سب الٹے پلٹے گول مال کام کر لیے، اور اس کے بعد تم سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا. چھپ چھپ کے جو بھی کام کرتے ہو بھول گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور تمہارے اپنے جسم، اپنا باڈی، اپنے باڈی پارٹس اس کی گواہی دو گے. اللہ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اپنے باڈی پارٹ سے بھی کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اور یہی چیز تمہارے خلاف جو ہے گواہی دے گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. وَذَالِكُمْ اور یہ ظنکم گمان کیا تم نے، الذی وہ جو ظننتم گمان کیا تم نے، بربکم اپنے رب کے ساتھ، ارداکم اس نے ہلاک کیا تم کو، فاصبحتم تو ہو گئے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. اور یہ انجام جو نقصان والا ہے اس کی بگننگ کا ہے گمان، اس کی بگننگ کیا ہے؟ سوچ. تو سب سے پہلے ہم کو اگر کسی چیز کے اوپر ورک کرنا ہے، دیٹ از آن آر سوچ، اپنی بلیف.
اپنے سوچ اور اپنے بیلیف کے اوپر شیطان کا سب سے پہلا وار ہوتا ہے، اور وہ سوچ اور بیلیف سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دور، رسول سے دور، قرآن سے دور کر دیتی ہے. تو the first thing on which you have to work is your belief system, is your سوچ, is your mind. وہ اللہ سے بھی لے کر ہوتا ہے، لوگوں سے بھی لے کر گمان کرواتا ہے، اپنے آپ سے لے کر بھی گمان کرواتا ہے، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کبھی امت محمدی جو ہے ایسا بچ جائے گی، کبھی یہ شارٹ کٹ ہے، اس طرح گمان کر کے بھٹکا دیتا ہے، کبھی نہیں تم کچھ بھی کر لو، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس. سو بیلیف سسٹم کو ٹھیک کرنا، بیلیف سسٹم کو صحیح رکھنا، اینڈ آل مائی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز دیٹ گوز آن بیلیف سسٹم اونلی. Whether it is related to you, your Rabb, with people, how to act and how to, like, what to do in the society with yourself and with your life. فَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کرے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، بس آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں فَإِن يَصْبِرُوا، یعنی اگر وہ کوئی ایکشن نہیں لے، یعنی ان کے پاس ہدایت آئی، ان کے پاس توحید آئی، ان کے پاس رسول آئے، ان کے پاس سب کچھ آیا، لیکن وہ اپنے گمان میں، اپنے سوچ میں رہے اور ایکشن نہیں لیے، توحید کی طرف نہیں آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ان کا آگ ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کرے، فَمَا، تو نہیں، ہم وہ من المعتبین، توبہ قبول کیے جانے والوں میں سے، کیونکہ آخرت میں جہنم میں آگ، یعنی جہنم اور آگ میں ایک دفعہ پہنچنے کے بعد وہاں پر نہ توبہ قبول کی جائے گی، نہ کچھ اور کام آئے گا. یدنا، اور مقرر کیا ہم نے، لہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ برے لوگ، مجرم لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، قرناء، ساتھی، فزینوا، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا، لہم، ان کے لیے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں. تو جو لوگ اپنے آپ سے گمراہی کو پریفر کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، ان کے لیے ساتھی مقرر کر دیا. اب یہ ساتھی مقرر کر دیا، ہو سکتا ہے شیطان، ہو سکتا ہے قرین، ہو سکتا ہے دنیا میں ان جیسے لوگ. ایکچولی انسان کیا کرتا ہے دنیا میں؟ اکیلے کام، یعنی دنیا میں برے کام اکیلے نہیں کرتا، اس کو کوئی سپورٹر چاہیے، نیک کام ہو یا برے کام، ہر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ دوست جو ہے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ برے کاموں کے لیے پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پر نہ کہ پروموٹ کرتے ہیں بلکہ برے کام ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ توبہ بھی نہیں کرتے. اور ایک چیز یہاں پہ یاد رکھنا ہے، ہم کو دوست برے نہیں بناتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے جیسے دوستوں کو پریفر کرتے ہیں اور پھر ایک گروپ بنا لیتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام کر کے کیا کرتے ہیں؟ پھر بہت شیئر ہو جاتے ہیں کہ ہم سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے اپنے لیے برا یعنی چوز کرنا، پریفر کرنے کی وجہ سے وہ اپنے ہی دوستوں میں کیا ہوتا ہے؟ گروپ میں آ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کے لیے ان کے برے کام خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں، اور جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو ان کے سامنے فیوچر جو آخرت ہے، ہم تو معاف ہو جائیں گے، ہم تو چوزن ہیں، ہم تو یعنی اچھی بلیسڈ ہوں گے وہاں پر کر کے، جو ان کے سامنے آخرت بھی ان کے لیے خوبصورت بنا دی جاتی ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے، یعنی جو دنیا میں وہ لوگ برے کام کرتے آئے ہیں، وہ سب ان کے لیے جو ہے خوبصورت بنا دیے جائیں گے اور خوشنما بنا دیے جائیں گے. وحق علیہم، حق ہو گئی ان پر، القول، بات، یعنی ان کا انجام اور سزا اور آگ، فی اممن، ان گروہوں میں، کیونکہ گروپس میں وہ لوگ کام کیے، قد خلت، تحقیق گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی جن اور انسان میں سے جو پہلے گزر چکے ان کے اوپر بھی تو عذاب آیا نا. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے وہ خسارہ پانے والے. یعنی برے ساتھیوں کے باتوں میں آ کر برے کاموں کو اچھا سمجھ کر کرتے رہنے والوں کا یہ حال ہے، وہ خسارہ، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. وقال، اور کہا، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی اہل مکہ نے آپس میں، لا تسمعوا، نہ تم سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، واللغو، اور بےہدہ گوئی کرو، فیہ، اس میں، لعلکم، تاکہ تم تغلبون، تم غالب آؤ. اب اہل مکہ نے آپس میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قرآن پڑھتے، آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہ تم سنو قرآن کو، اور جب بھی قرآن پڑھی جا رہی ہے تو تم کیا کرو؟ بےہدہ گوئی کرو،
اس میں یعنی نہ خود سنو نہ کسی اور کو سننے دو تاکہ تم غالب آؤ، یعنی تمہارا طریقہ، تمہارا کلچر، تمہاری بات، تمہاری لائف سٹائل، تمہارا شرک، تمہاری لیڈرشپ یہ غالب رہے، اور قرآن کو ہرانے کے لیے، قرآن کی بات کو لوگوں تک نہ پہنچنے دینے کے لیے یہ لوگ کرے۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے بے ہدا، بے فائدہ مند چیز۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ کے پاس یا مکہ میں قرآن پڑھتے تو وہ لوگ کیا کرتے؟ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، بیچ بیچ پہ بیکار بات کرتے، چٹکلے چھوڑتے، یا کچھ نہ کچھ جو ہے کر کے کیا کرتے؟ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اور قرآن کیا ہے، یعنی ایک ایسی، یعنی جو سنتا اس کے اوپر اثر ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لے کر آئے؟ صرف سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں سن کر ایمان لے کر آئے، تو ان کو ڈر یہ تھا کہ قرآن میں اتنا اثر ہے، کوئی بھی سن لے گا اور کوئی بھی جو ہے ایمان لے کر آئے گا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے؟ سیٹیاں بجاتے، چٹکلے کرتے، کبھی کوئی جو ہے ناچ گانے والی عورتوں کو جو ہے پیچھے لگا دیے تھے، آپس میں جو ہے خود بھی کیا کرتے؟ خود بھی نہیں سنتے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ تم سننا نہیں، تم پڑھنا نہیں، تم وہاں نہیں کرنا، اور جہاں پر بھی پڑھی جا رہی ہے وہاں پر کیا کرنا؟ کچھ نہ کچھ ایک لوگوں کو دور کرنے والی بات یا ڈسٹریکٹ کرنے والی بات جو ہے تم لوگ وہاں پر کرنا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایمان لے کر آئے تو قریش نے ان کو اتنا تنگ کیا کہ وہ ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر کے نکلے۔ برکل غماد جو ہے ایک جگہ ہے، وہاں تک پہنچے تو ان سے قرا قبیلے کے قریش نے ایک آدمی ملا جس کا نام جو ہے ابن الدغینہ تھا۔ اس نے کہا آپ جیسے آدمی کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر داری کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے واپس آئے تو، اور وہ جو ہے اسی آدمی نے، کیونکہ وہ قریش کا تھا نا، تو وہ اپنی پروٹیکشن میں حضرت ابوبکر صدیق کو واپس لے کر آیا۔ تو قریش نے ان کو ایک شرط میں پر جو ہے واپس آنے دیا کہ وہ قرآن اونچی آواز میں نہیں پڑھیں گے، یعنی اس کنڈیشن پہ ان کو واپس مکہ آنے دیے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے قریش مطلب کوئی ایک موقع وہ نہیں چھوڑتے کہ قرآن سے لوگوں کو روکے، قرآن لوگوں کو نہ سننے دے۔ تو اب یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے، الگ الگ طریقے سے، کبھی جو ہے زور زور سے، جیسے نماز پڑھی جا رہی زور شور کرتے، گانے بجانے کرتے، چٹکلے کرتے، ہر وہ بات، ہر وہ کام وہ لوگ کرتے، سیٹیاں بجاتے اور قرآن سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے۔ تو آپس میں یہی بات ہے، الذین کفروا لا تسمعوا، نہ تم سنو، یعنی خود آپس میں بھی پابندی لگا دیے تھے کہ نہیں سنیں گے، لہذا القرآن، اس قرآن کو، واللغو، اور ہر وہ لغو بات، بیکار بات، بے ہدا بات، سیٹی گانا سب کچھ کریں گے، فیہ اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، فلنذیقن الذین، پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، عذاب شدید، ولنجزینہم، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو، اسوأ الذین، بدترین اس چیز کا، یعنی اسوأ سب سے بدترین ہوتا ہے، کانو یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، یعنی جو بھی قرآن کی بات کے بیچ میں ایسی بات کرے گا، بے حرمتی کرے گا، سننے نہیں دے گا، لوگوں کو روکے گا، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ شدید عذاب دیں گے۔ ذالک جزاء، یہ بدلہ ہے اعداء اللہ کے دشمنوں کا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسولوں کو پریشان کرے گا، ان کا بدلہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، کس میں؟ آگ میں، دار الخلد، ہمیشگی کا گھر ہے، پرمننٹ ریسیڈنس ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ جزاء، بدلہ ہے، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، بھی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون، وہ انکار کرتے، جھٹلاتے اور اس کا انکار کرتے، اور پھر کیا ان لوگوں نے کیا یہ سب ہم جانتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب، کب کہیں گے؟ قیامت کے دن، ارینا، دکھا ہم کو، اللذین، وہ دو، دلنا، جنہوں نے بھٹکایا ہم کو، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جو دنیا میں ہم کو ستائے تھے، وہ دوست، وہ ساتھی، وہ پڑوسی، وہ رشتہ دار، وہ لیڈر، ذرا دکھاؤ تو ہم کو وہ کہاں ہیں۔ کون کہیں گے؟ جہنم والے،
اللہ تعالیٰ سے کہیں گے نجعلہما ہم کر دے ان دونوں کو، کن کو؟ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو ہم کو بھٹکائے تھے، تحت اقدامنا اپنے قدموں کے نیچے، یعنی خوب لتھاڑے ان کو، خوب ذلیل کرے ہم کو، جس کی وجہ سے ہم آگ میں پہنچ گئے، لیکونا تاکہ وہ دونوں ہو جائے من الاسفلین سب سے نچلوں میں سے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ رب ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اب یہ ایک گروپ ہو گیا جو دوستوں میں بھٹک گئے، شرک میں پڑ گئے، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیے، تکبر کرتے رہے، آپس میں اتراتے رہے، یہ ایک گروپ ہو گیا۔ اب سیکنڈ گروپ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ رب ہمارا اللہ ہے، اللہ کو رب مانے، اللہ کو خالق مانے، اللہ کو جو ہے سب کچھ مانے، ثم استقاموا پھر وہ جم گئے، یعنی استقامت کیا؟ کنٹینیوسلی کوئی کام کرنا، اسی پہ فرم رہے، اسی پر فکسڈ ہو گئے، کس پر؟ توحید پر، اللہ کی اطاعت پر، نیکی کے کاموں پر، اسی کے اوپر جم گئے۔ اچھا، استقامت کے بارے میں ایک اور جگہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، سفیان بن عبداللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ انہوں نے جا کر کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی عادت نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، پھر اس کے اوپر جمے رہو، یعنی اس سے ہلو مت، اس سے ہٹو مت، کس سے؟ اللہ کے اوپر ایمان کے بعد اس کے اوپر فکسڈ رہو۔ تو پھر وہ لوگ ان الذین قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ رب ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا پھر وہ جم گئے، یعنی استقامت کی، تتنزلوا اترتے رہتے ہیں، علیہم ان پر، الملائکۃ فرشتے، اللہ تخافوا کہ نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، وابشروا اور خوشخبری پاؤ، بالجنتی جنت کی، التی وہ جو کنتم تھے تم توعدون تم وعدہ دیے جاتے۔ ایک تو یہاں پر یہ ہے کہ استقامت یعنی ایمان کے بعد استقامت والوں کے لیے جنت ہے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں۔ اب فرشتے کب اترتے ہیں؟ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو اترتے ہیں، جیسے خوف کے حالت میں فرشتے اترتے ہیں، جنگ بدر میں جو ہے فرشتے اترے، پھر اٹ کڈ بھی موت کی حالت میں فرشتے جو ہے اترتے ہیں، یعنی خبر میں فرشتے جو ہے اترتے ہیں، حشر میں فرشتے ان کو جو ہے مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں تم ڈرو مت، کیونکہ اہل مکہ ان کو اتنا ٹارچر کرتے تھے، اتنا انسیف تھے، تو تمہیں ہمیشہ فرشتے پروٹیکٹ کرتے رہیں گے، ڈونٹ وری، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ حشر میں ہو، چاہے وہ خبر میں ہو، چاہے وہ مصیبت میں ہو، بدر میں کیا تھا تو ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہے، یعنی ایمان کی وجہ سے سب دوست چھوٹ گئے، نو پرابلم، تو تمہارے دوست ہے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، کون؟ محافظ فرشتے، وفی الآخرتی اور آخرت میں، کوئی بات نہیں دوست چھوٹ گئے، اگر دین پہ چلنے کی وجہ سے اکیلے ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فرشتے رکھتے ہیں، دنیا میں بھی، مصیبت میں بھی، جنگوں میں بھی، آخرت میں بھی، پلسرات میں بھی، جنت کے راستوں کے اوپر وہ ویلکم کریں گے، جنت کے راستوں پر سلام کریں گے، جنت کے ڈورز کھولیں گے، سو ڈونٹ وری، وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے اس میں، کس میں؟ جنت میں، مَا تَشْتَہِی جو تم چاہو گے، أَنفُسُكُمْ تمہارے نفس، دنیا میں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیے، ڈونٹ وری، جنت میں جو تم چاہو گے وہ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے اس میں جو تم مانگو گے، تو وہاں پہ جو تم مانگو گے ملے گا، بس جسٹ ٹرسٹ اللہ، ایمان لے کر آؤ اور استقامت جو ہے پر رہو۔ نزلاً مہمانی ہے، من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے، سبحان اللہ، جنت میں مہمانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہاں پر اسپیسیفکلی غفور الرحیم کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ جنت میں تم اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤ گے، لیکن جو کمی کوتاہی، غلطیاں سب کچھ ہوئی تھی سب معاف کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے، اور پھر وہاں پر مہمانی بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مہمانی ہم کو نصیب فرمائے۔ ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے، قولاً بات میں، ممن اس سے جو دعا بلائے اللہ اللہ کی طرف، یعنی ایک وہاں پر ہے اللہ سے روکنے والے، سیٹیاں بجانے والے، گانے کرنے والے، بیہودہ گوئی کرنے والے، اور ایک ہے اللہ کی طرف بلانے والے۔ کون زیادہ ہے، کون زیادہ اچھا ہے، کس کی بات زیادہ بہترین ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، وعمل صالحا اور عمل کرے اچھے، یعنی بات پر بھی بلائے اور خود بھی عمل اچھے کرے، وقال اور کہے اننی بے شک میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی پھر اپنا اسلام پراؤڈلی ڈکلیئر بھی کرے۔ ولا تستوی اور نہیں برابر ہو سکتی، الحسنۃ بھلائی، ولا السیئۃ اور برائی، بھلائی اور برائی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ادفع دور کرو، یہاں پہ ادفع میں دور کرنا، روکنا بھی ہے، روکنے کے معنی بھی آتے ہیں، باللتی ساتھ اس طریقے کے ہی احسن وہ زیادہ اچھا ہے۔
فَإِذَا، اب یہاں پر یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اور ان ڈیپتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دونوں گروپس، ایک تو وہ اہل مکہ ہے جو نیکی سے روک رہے تھے، گانے بجانے، سیٹی، چٹکلے گوزی، قرآن سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ہے کون بہتر ہے جو تمہیں جو ہے سب کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ کی بات کی طرف بلا رہا ہے، پھر خود بھی عمل اچھے کر رہا ہے، پھر اپنا اسلام ڈکلیئر بھی کر رہا ہے. تو یہ دونوں جو ہے ایک طرف برائی ایک طرف بھلائی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب جو ہے برائی سے دور کرنا اور نیکی کی طرف بلانا یہ کیسے ہونا ہے، یہ آیت ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم الحمدللہ یہاں پہ 24 پاروں پر آ گئے ہیں. اب ہمارے اندر ایک تڑپ ہے، ایک پیاس ہے کہ پوری دنیا کو نیکی کی طرف بلائے، پوری دنیا کو قرآن کی طرف بلائے. لیکن کس طرف بلانا ہے، کس طرح بلانا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو ساتھ اس طریقے کے جو زیادہ اچھا ہے، یعنی اچھائی سے بلاؤ. یوزولی جب بلایا جاتا ہے دین کی طرف تو برے بات، برے کلام، برے ورڈز، برے طریقے، نہیں تم تو جہنمی ہے، نہیں تم تو تمہارا برا حشر ہوگا، نہیں، اچھی طرح سے بلانا ہے، اچھے طریقے سے بلانا ہے کہ سامنے والا ایکسیپٹ کرے. تو برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنا ہے. جب اللہ کی طرف ہم بلاتے ہیں تو سامنے سے برائی آ سکتی ہے، تو ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کسی نے برا بھلا کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے بخش دے. تو یہ کیسے بیوٹیفلی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں. آج دیکھیں دین کی دعوت کیسی دی جاتی ہے، کیسے بلایا جاتا ہے، کیسے روکا جاتا ہے. نہیں، کسی کو برائی سے روکنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے. جب ہم اچھے طریقے، تو اس کے اندر سب سے پہلے ٹون اچھا ہونا ہے، سب سے پہلے ورڈز اچھے ہونا ہے، سب سے پہلے طریقہ اچھا ہونا ہے، سب سے پہلے بلیم اینڈ کرٹیسائز نہیں کرنا ہے، اچھے طریقے سے بلانا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ فَإِذَا، تو جب الَّذِي، وہ شخص، بینکا، تیرے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، عداوت ہے، کأنہ، گویا کہ وہ ولی، دوست ہے، حمیم، جانثار. یعنی جب اچھے طریقے سے بلائیں گے، حمیم جو ہے حامیم میم سے ہے، تو یہ جب پانی ابلتا ہے تو مالیکیولز ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں. دیکھیے اسی سے ابلتا پانی، جہنم کا یہ ورڈ بھی اسی سے ہے. تو انٹیمیٹ فرینڈز، تو اگر اس رویے سے ہم بلائیں گے تو دشمن بھی دوست بن جائے گا. تو ایسے طریقے سے نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، اللہ کی بات کی طرف لوگوں کو بلانا ہے کہ جیسے ہم دشمن کو بھی دوست کر لیتے ہیں، ویسے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف ہم کو بلانا ہے. وما یلقاہا، اور نہیں ڈالا جاتا اس کو، یعنی اس کیفیت کو، اس خوبی کو، اس برائی سے روکنا اچھے طریقے سے، برائی کا جواب دینا اچھا طریقے سے، اس ٹیلنٹ، اس اسکل کو جو ہے دیا جاتا ہے الا الذین، مگر ان لوگوں میں، صبروا، جنہوں نے صبر کیا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، اپنے نیگیٹو ریاکشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے صحیح طریقے سے رسپونڈ کرنا، جس میں یہ ان لوگوں میں یہ اسکل آتا ہے. وما یلقاہا، اور نہیں ڈالا جاتا اس کو، الا ذو حظ عظیم، مگر بڑی قسمت والوں میں. تو بہت قسمت والوں میں یہ ٹیلنٹ، یہ اسکل آتا ہے. اینڈ آئی ہیو ٹاٹ دس اسکل گیونگ ویریس ٹولز ان مائی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز. آپ جو بھی اگر آپ کے ٹیم میں کیے ہوئے ہیں، آپ کے گروپ میں کیے ہوئے، آسک دیم ہاؤ دیز اسکلز آر ڈیولپڈ تھرو مائی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز. کیونکہ تفسیر اتنی واسٹ ہے، اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ فار می ٹو ٹیچ دوز اسکلز اینڈ گیو دوز ٹولز ہیئر ہاؤ ٹو ڈو اٹ، بیکاز آئی نیڈ آورز آف ایکسپلینیشن اینڈ پریکٹس اینڈ ورک شیٹس ٹو ایکسپلین یو دس اینڈ ٹو ٹیچ یو اسکلز. تو آئی ریکویسٹ ایوری مسلم اینڈ ایوری ون ہو از ڈوئنگ تعلیم القرآن ٹو کم ٹو مائی سیلف ڈیولپمنٹ کورسز. اویکنڈ مسلمہ، انلائٹنڈ مسلمہ، یہ کریے آپ لوگ تاکہ یہ اسکلز آپ لوگوں میں ڈیولپ ہو. And I want you people to ask your team members only, those who have done this. وَإِمَّا يَنزَغَنَّ، اور اگر وسوسہ آئے تجھ کو، یعنی اکسائے تجھ کو، وسوسہ آئے تجھ کو، من الشیطانی، شیطان کی طرف سے. اب ڈیفینیٹلی صبر کریں گے تب بھی وسوسہ آئے گا، پھر صبر کرتے وقت بھی شیطان بھٹکائے گا. برائی کا بدلہ اچھائی سے جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تب بھی وسوسہ آئے گا. تو پھر کیا کرو؟ کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، پس پناہ مانگ لو اللہ کی.
اللہ کے پناہ میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو فوری. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تم جب اللہ کے پناہ میں آ جاتے ہو، اللہ تمہاری جو ہے دعا کو، پناہ کو بھی سننے والا ہے، شیطان کے وسوسے کو بھی سننے والا ہے، اور تمہاری نیت کو بھی جاننے والا ہے. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے اللیل النہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. لا تسجدو، نہ تم سجدہ کرو، للشمسی، سورج کے لیے، ولا للقمری، اور نہ چاند کے لیے. چاند اور سورج کے لیے سجدہ مت کرو، کیونکہ ان کو تو بنانے والا بھی اللہ ہے، کنٹرول کرنے والا بھی اللہ ہے. واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے. الذی، وہ ذات، خلقہن، جس نے پیدا کیا ان کو، ان دونوں کو، یعنی ان کو، یعنی سورج اور چاند کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ان، اگر، کنتم، ہو تم، ایاہو تعبدون، صرف اس کی تم عبادت کرتے، یعنی صرف اللہ کی تم عبادت کرتے ہو، تو نہ سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو. اور یہ جانو کہ سورج اور چاند کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کرے، یعنی سجدے سے انکار کرے. فَالَّذِينَ، تو وہ ہستیاں، عند ربک، تو تیرے رب کے پاس ہے. یعنی اگر اللہ کے سجدے سے کوئی انکار کرتے ہیں، اللہ کے پاس تو عبادت کرنے والے، سجدے کرنے والے بہت ساری ہستیاں ہیں، اللہ کو تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو تیرے رب کے پاس، يُسَبِّحُونَ لَهُ، تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے. کون؟ فرشتے. بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کو، یعنی دن اور رات فرشتے اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے سجدوں میں بزی ہے. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور نہ وہ تھکتے ہیں، یعنی اللہ کی تسبیح سے تھکتے بھی نہیں ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، أَنَّكَ، بے شک تم، تَرَى الْأَرْضَ، تم دیکھتے ہو زمین کو، خَاشِعَةً، دبی ہوئی، فَإِذَا، پھر جب، أَنزَلْنَا، اتارتے ہیں ہم، یعنی ایک دم سوکھی ہوئی زمین ہے، پھر اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بارش اتارتے ہیں، علیہا، اس پر، الماء، پانی. اہتزت، وہ ہلتی ہے، یعنی اس کے اندر لائف جب آتی ہے، سیڈ میں سے جب پلانٹس نکلتے ہیں. وربت، اور پھولتی ہے. ان الذی، بے شک وہ ذات، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، احیاہا، جس نے زندہ کیا اس کو، لمحی الموتى، البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. جس نے زمین کو زندہ کیا، وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے. کیسے ہے یہ ہم سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہم یہ چیز لے چکے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ایک آیت کے اوپر ایمان اگر پکا کر لے کہ انہ علی کل شیء قدیر، پورا کنٹرول، پوری قدرت اللہ کے پاس ہے. میری سانس، میرا دل، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری زندگی، میری موت، یہ ایک آیت ہمارے لیے کافی ہے اللہ کے سامنے جھک جانے کے لیے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یلحدون، جو کجی کرتے ہیں. یلحدو، لام حاد دال سے ہے، ایک طرف جھک جانا، انحراف کرنا، اصل سے پھرنا. تو کس میں جو ہے کجی کرتے ہیں؟ فی آیاتنا، ہماری آیات میں، یعنی اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے کنٹینٹ کا ایک دوسرا انٹرپریٹیشن لے کر آتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، خوب گناہ کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کنٹینٹ میں سے غلط مطلب نکالنا، اس کے معنی یہ آتے ہیں. یعنی یہاں پہ کیونکہ لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے قرآن میں، تو اس کے معنوں میں کیا کرتے ہیں؟ تحریف کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو کجی کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفونا، نہیں چھپ سکتے، علینا، ہم پر، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہیں چھپ کے بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں. افمن، کیا پھر وہ، یلقا، ڈالا جائے گا، فی الناری، آگ میں، خیرن، بہتر ہے، ام، یا، من، جو، یاتی، آئے گا، آمنن، امن میں، یوم القیامتی، قیامت میں. یعنی ایک آگ میں جانے والا ہے، ایک جنت میں جانے والا ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وہ جب انجام کے حساب سے برابر نہیں ہو سکتے، تو دنیا میں سوچ کے حساب سے، عمل کے حساب سے بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو چاہتے ہو تم. اللہ سبحانہ تعالیٰ چوائس دی ہے تم کو. اللہ تعالیٰ چاہے تو فورسفلی بھی تم سے ایمان کے اوپر ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہیز گیون انسان اے چوائس، تو چوائس دیا گیا ہے تم کو، تو چوز کرو. انہو، بے شک وہ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. یعنی تم اپنے مرضی سے اپنا کون سا انجام چوز کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالذکری، نصیحت کے ساتھ. یہاں پہ قرآن ہے، نصیحت کا مطلب لما جاءہم، جب وہ آئی ان کے پاس، وانہ، اور بے شک وہ، لکتاب عزیز، البتہ ایک کتاب ہے زبردست. یعنی قرآن کتنی زبردست کتاب ہے. کیا کیا نہیں کیے قریش، سیٹیاں بجائے، بے ہدا گوئی کرے،
روکنے کی کوشش کیے، پابندیاں لگائے، کچھ کر سکے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. نہ اس کے آنے کو روک سکے، نہ اس کے اوپر ایمان لانے سے روک سکے، نہ اس کو کمپلیٹ ہونے سے روک سکے، پھر نہ اس میں تحریف کر سکے. یہ زبردست کتاب ہے، کیونکہ زبردست ہستی کی طرف سے ہے. لا یأتیہ الباطل، نہیں آ سکتا اس کو باطل. اگر کوشش بھی کرے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. من بین یدیہ، اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے. اتنے سال سے کوشش کیے، الحمدللہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. تنزیل من حکیم حمید، نازل کردہ ہے حکمت والے، تعریف والے کی طرف سے. حکمت والے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس لیے اس میں حکمت ہی حکمت، وزڈم ہی وزڈم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قابل تعریف ہے. all praises for اللہ سبحانہ تعالیٰ. ما یقال، نہیں کہا جا رہا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، نہیں کہا جا رہا لکا، آپ کو، الا مگر، ما قد قیلا، جو تحقیق کہا گیا تھا، للرسلی، رسولوں سے، من قبلک، آپ سے پہلے. آپ سے توحید کی جو بات ہے وہ عجیب بات نہیں ہے، پہلے رسولوں کو بھی یہی کیا گیا تھا. پہلے رسول بھی لا الہ الا اللہ کا پیغام ہی لے کر آئے تھے. ان ربک، بے شک رب تیرا، لذو مغفرت، البتہ بخشش والا ہے، وذو عقاب، اور سزا دینے والا ہے. یعنی اگر تم ایمان لاؤ گے، عمل کرو گے، کوشش کرو گے، اس میں کمی کوتاہی ہو جائے گی، بخش دے گا. لیکن نہیں مانو گے، ہٹ درمی کرو گے، ضد کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے، رسولوں کو ستاؤ گے، اللہ کی کتاب کے خلاف کام کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ذو عقاب علیم، اور سزا دینے والا ہے دردناک. ولو جعلناہ، اور اگر بناتے ہم اس کو، قرآن اعجمیا، قرآن اعجمی، یعنی عربی میں نہیں اتار کر قرآن کو کسی اور زبان میں، غیر عربی میں جو ہے اتارتے، لقالو، البتہ وہ کہتے، یعنی قریش کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی آیات اس کی، اعجمی، کیا عجمی ہے، و عربی، اور عربی. یعنی اگر قرآن جو ہے عربی میں نہیں آتی اور کسی اور زبان میں آتی تو پھر وہ کہتے ارے ہم کو تو سمجھ نہیں آ رہی، کھول کر بیان نہیں کی گئی، اور جو ہے قرآن جو ہے عجمی میں ہے اور رسول یا نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے. تو یعنی ان کو بہانے چاہیے تھا، تو ان کا یہ بہانہ بھی نہیں رہا. قرآن عربی میں اتری، اب کیا ہے؟ قل هو للذین آمنوا، کہہ دیجئے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ہدن، ہدایت ہے، وشفاء، اور شفا ہے. اب یہاں پر یہ قرآن جو ہے تو ہدایت اور شفا، لیکن جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. تو شفا کس کی ہے؟ اب اگر ہم دیکھیں تو دل کی بیماریوں کے لیے تو یہ شفا ہے ہی ہے، ادروائز فزیکل ایلمنٹس کے لیے بھی قرآن شفا ہے، جیسے رقیہ کیا جاتا ہے، فلق ناس پڑھا جاتا ہے. ادروائز بھی جو ہے جسمانی بیماریوں سے بھی قرآن پڑھنے سے انسان دور رہتا ہے، اور روحانی بیماریوں سے بھی جو ہے دور رہتا ہے. لیکن اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر کا پرسکرپشن گلے میں لٹکا لے اور وہ دوا نہیں پیے تو پرسکرپشن گلے میں لٹکانے سے فائدہ ہے نہیں ہے. ویسے ہی تعویذ آپ لٹکا لو لکھ کے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو، فائدہ دینے والی نہیں ہے. اس کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے اس کے اوپر. والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم، ان کے کانوں میں، وقر، بوجھ ہے، وہو علیہم اما، اور وہ ان پر اندھا پن ہے. یعنی اب وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ان کو سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا، ان کو اس سے اریٹیشن ہوتا ہے، اور اندھا پن بھی ہے کیونکہ عمل نہیں کرتے نا، ان کو ہدایت، صحیح راستہ، جنت کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. اولئک، یہی لوگ، ینادونا، وہ پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید، دور کی جگہ سے. یعنی دور کی جگہ سے اگر کوئی چیز آپ کو پکارے تو سمجھ نہیں آتی نا. تو قرآن اگر سامنے بھی پڑھی جائے، اس کی طرف بلائے جائے، تو ان کو لگتا ہے کہ دور سے وہ بلایا جا رہا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی ہے وہ بات. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس اختلاف کیا گیا اس میں، یعنی ان لوگوں نے اختلاف کیا. کیوں کیا؟ عمل سے بچنے کے لیے، ایمان نہیں لانے کے لیے. وَلَوْلَا، اور اگر نہ، کلمۃ، ایک بات ہوتی، سبقت، جو پہلے ہو چکی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے. کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
جو ہے حساب کتاب کریں گے. لَقُضِیَ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان، یعنی دنیا میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، حساب کتاب کا دن مقرر کیا گیا ہے یوم القیامہ، تو ڈونٹ وری، وہاں پر سب کا انجام ہوگا. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لفی شک منہ مریب، البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے بے چین کرنے والا. تورات کے بارے میں بھی، قرآن کے بارے میں بھی ایکچولی جو ہے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن خود کنفیوژن والے. ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اپنا بڑپن، اپنا تکبر، اپنا ہٹ درمی اس میں، لیکن خود بھی کنفیوز تھے. ارے اگر یہ صحیح ہو گیا تو، ارے مطلب یہ سچے رسول ہے. ایون کفار مکہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے دلی دل میں، آپس میں تو خود بھی کہتے، وہ میٹنگ میں تھا نا وہ جو ہے جھوٹا ہے، نہ وہ جو ہے اس کے اوپر جن کا اثر ہے، نہ جو ہے یہ شاعر ہے. خود بھی آپس میں مانتے، خود بھی کنفیوزڈ تھے، اور وہ ان کو جو ہے اندر سے بے چینی رہتی تھی. من عامل صالحا، جس نے اچھے عمل کیے، فلنفسہ، تو اپنے ہی ذات کے لیے ہے. یعنی اگر کسی نے اچھے عمل کیے تو کسی کو بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، خود کا فائدہ ہے. ومن اساء، اور جس نے برا کیا، فعلیہا، تو اسی پر ذمہ ہے، یعنی اس کی برائی کا رزلٹ اسی کو بھگتنا ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں رب تیرا بہت ظلم کرنے والا بندوں کے لیے. یعنی بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا جہنم میں ڈالنا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا. یہ انسان کی اپنی چوائس سے اپنا رزلٹ خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وزڈم دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن والے بنائے، قرآن پہ عمل کرنے والے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے، اور جنت ہم سب کو جنت میں داخل کرے، اور جہنم سے، اور جہنم کی عذاب سے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچا لے. آمین. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين